السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر ہے اور ماہ سفر کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ابتدا کے ساتھ ہی ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے تو بہت کم ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ کو منحوس مانتے ہیں. ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہے، اس مہینے میں وبائیں نازل ہوتی ہے، اس مہینے میں لوگوں کو تکلیف نازل ہوتی ہے اور لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اس مہینے میں. سب سے پہلی بات تو جو جاننی ہے، اسلامی نقطۂ نظر جو ہے خیر و شر کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھائی اور برائی، بھلائی اور زحمت و تکلیف، اس کا نقطۂ نظر جو اسلام ہم کو دے رہا ہے، اگر اس بات کو سمجھیں گے تو بہت سے لوگ، آج ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہنیں جو پریشان ہیں، وہ بڑی آسانی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے. ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے. دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے. دین زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور ہم جب مسائل کا حل دین میں ڈھونڈتے ہیں تو یہاں پر مسائل پیچیدہ نہیں ہوتے، بلکہ دین کے اندر مسائل آسان ہوتے ہیں. جب آدمی اپنے آپ کو حضور پاک کی راستے پر لاتا ہے، حضور پاک کی سنتوں پر لاتا ہے، حضور پاک کے طریقے پر لاتا ہے، اور وہی طریقہ جو ہمیں اولیاء اللہ نے سکھایا ہے، اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے، اس راستے پر جب اپنے آپ کو گامزن رکھتا ہے تو پریشانیوں سے دور ہوتا ہے، وہ تکلیفوں سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے. اور جب ہم بات کرتے ہیں خیر و شر کی، تو ہم نے ایمان مفصل جب پڑھا، ایمان کی بنیادوں میں یہ بات ہے کہ والخیری والقدری خیری وشرہ من اللہ. ہمارے ایمان میں یہ بات داخل ہے. ہر مومن کے ایمان میں اس بات کا ہونا، اس یقین کا ہونا، اس عقیدے کا ہونا ضروری ہے کہ ہر ایک اچھائی، ہر ایک برائی جو ہوتی ہے وہ رب ذوالجلال کی قدرت سے ہوتی ہے. کسی اور کی قدرت میں طاقت نہیں، کسی کے پاس یہ قوت نہیں کہ رب اگر چاہتا ہے آپ کے ساتھ خیر کرنا تو وہ آپ سے شر کر سکے، یا پھر اللہ اپنے خیر کو آپ سے دور کر لے، اللہ اپنی رحمت کو آپ سے دور کر لے. اور جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ شر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت دور ہو تو کسی اور کی رحمت آپ کو نہیں بتا سکتی. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ اچھائی ہے، جو کچھ بھلائی ہے، یا جو کچھ شر اور تکلیف ہے، یہ دونوں کا خالق رب ہے. دونوں کا خالق رب ہے. یہ اسی کی طاقت سے ہوتا ہے، ورنہ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے. ماہ سفر آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ ملائکات کا مہینہ ہے،
ہمیں بچنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیا کام، کوئی کام کی شروعات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ فکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا طیرہ۔ حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جو آ کر لوگوں کو اڑ اڑ کر لگے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو سفر کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط خیالات ہے، ایسا کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہونا، بلایات والا ہونا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ جو لوگ پرندوں کو اڑاتے ہیں اور فال کھولتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، فال کھولتے ہیں، یہ اسلامی نظام نہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہر ایک آپ کے عمل میں، ہر ایک آپ کی کوشش میں، ہر ایک آپ کی جد و جہد میں، ہر ایک آپ کے نئے کام میں، ہر دن ہر لمحہ یہ خیال ہو کہ کوشش تو میری ہے لیکن کامیاب کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے۔ کسی ذات پر مجھے بھروسہ ہے، نہ مجھے پرواہ کسی دن کی ہے، نہ کسی مہینے کی ہے، نہ صبح کی ہے، نہ شام کی ہے، مجھے پرواہ ہے، مجھے بھروسہ ہے تو میرے رب پر بھروسہ ہے۔ اور میرا رب مجھے قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر، اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ پھر وہی انتظام کرتا ہے، وہی راستہ کھولتا ہے، وہی راستے بناتا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تو ہر مومن کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ اپنے رب پر ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی زندگی کو یوں بکھرتا ہے، چھوٹے چھوٹے وجہ سے اپنے حالات کو بگاڑ نہ لے، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو نہ بگاڑے کہ ہر چیز کو کسی پہل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہر چیز کو کسی شخص کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہر چیز کو کسی دن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ نہیں فلاں دن میں کام شروع کر دیا تو شاید میرا کام خراب ہو گیا، فلاں دن فلاں وقت میں باہر نکلا تو شاید میرا کام خراب ہو گیا، فلاں جگہ پر لے لیا، وہ جگہ کی سمت صحیح نہیں تھی اس لیے کام خراب ہو گیا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو زحمت ہے تو آپ یہ غور کیجئے کہیں رب میرا ناراض تو نہیں مجھ سے، کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام تو نہیں ہوا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص ناراض ہو گیا کیا، کوئی دشمن پکڑ لیا کیا، کوئی دشمن پیچھے لگ گیا کیا، آپ کی نظر لوگوں پر ہوتی ہے کہ کون کر رہا ہوگا، ارے کوئی نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرا رب تو ناراض نہیں ہے، کہیں میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے میں نے رب کی رحمت کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ کے کرم کو اپنے سے دور کر دیا، کوئی ایسا قدم تو نہ اٹھایا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا اس کا رحم، اس کا کرم دور ہو جائے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی سدھارنا چاہے تو نہیں سدھار سکتے۔ برادران عزیز، تو آپ کو فکر بنانی ہے اسلامی فکر۔ اسلامی فکر یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، وہی اس کے لیے بہت کافی ہے۔ برادران عزیز، بات آئی سفر کی، تو اس کے اندر اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے بہت سے الگ الگ انداز اور شرح کیے ہیں۔ سفر سے مراد کیا ہے؟ سفر سے مراد یہ ہے کہ پہلی چیز تو ماہ سفر مراد دیا گیا، جو پہلی تفسیر پہلی تشریح ہم نے سنی کہ محدثین عمدۃ القاری میں بدرالدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ النمات نے محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر کیونکہ ماہ محرم الحرام یہ امن والا مہینہ، اس میں جنگ، اس کے اندر
کوئی جھگڑا عرب میں نہیں ہوتا تھا، عرب کا پرانا قاعدہ تھا۔ تو اس محرم کے جو مہینے کی حرمت ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، سفر تک بھی کھینچتے تھے کیونکہ آسانیاں ہیں، سکون ہے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے کو وہ لوگ تبدیل کرتے تھے سفر سے، حضور پاک نے اس کو روک دیا، کیسے نہیں، جو مہینہ محرم کا ہے محرم رہے گا، سفر کا ہے سفر رہے گا، ربیع الاول کا ہے ربیع الاول رہے گا۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کی تعین حضور پاک نے ہم کو بتا دی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ سفر سے مراد پیٹ کے درد کی وجہ بتا دی جاتی ہے کہ پیٹ کے درد کی وجہ پیٹ میں پیدا ہونے والے کیڑے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کو لوگ سفر کہتے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا کہ وہ بھی جو تصور ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہو تو پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور کیڑوں کی وجہ سے آدمی کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اسے آج سائنس ہمیں سمجھاتی ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تیسرا تصور یہ تھا کہ سفر کا مہینہ یہ بلائیت والا مہینہ ہے، منوست والا مہینہ ہے، تو حضور پاک نے اس کو بھی کہہ دیا کہ ایسا کوئی تصور اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ بات نہیں سکھاتا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے، کسی ایک دن کی وجہ سے، کسی ایک کام کی وجہ سے منوست آتی ہو یا اس کے اندر کوئی غلط بدشگونی اپشگونی۔ یہاں پر یہ بات اور عرض کر دوں کیونکہ آج ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ فلاں کے قدم سے برکت ہے، فلاں کے قدم سے نحوست ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ آج بہت سی زندگیاں اس میں خراب ہو رہی ہیں، بہت سی بچیوں کی زندگیاں اس سے خراب ہو رہی ہے، بہت سے گھر اس سے خراب ہو رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے، اس کی بچی سے شادی کرنے سے پہلے میرا گھر اچھا چل رہا تھا، اس سے شادی ہوئی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، اور کسی پر تہمت باندھنا، کسی پر الزام ڈالنا، حضور پاک نے اس کو منع فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج ہم نہ جانے انجانے طور پر اپنی ہی بچی کو، جس کو ہم نے اپنے گھر میں لایا، اسی پر الزام لگا رہے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھلائی کا بھی ذریعہ وہ ہے، زیادہ ہماری برائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھ لینا، ہم کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے آپ کے تقدیر میں فرق نہیں آ سکتا۔ تقدیر اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں بندوں کا کام نہیں چلتا۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر لوگوں کو آج یہ تصور بھی آ گیا ہے کہ سفر آیا، بلائیات نازل ہوتے ہیں تو اس پر ہم کو خیرات کرنا چاہیے، صدقہ نکالنا چاہیے۔ تو آپ کو صدقہ نکالنا ہے، بہت اچھی بات ہے، خیرات کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا ہے کہ تم صدقہ دو تمہارے بلائیات دور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ سفر کے اندر بلائیات نازل ہوتے ہیں اس لیے صدقہ دیا جائے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو خیرات کرنا ہے، آپ کو صدقہ کرنا ہے تو اس نیت سے کیجئے کہ میرا رب خوش ہوتا ہے جب میں صدقہ کرتا ہوں اور اپنے غریب بھائی کے لیے کوئی خدمت کرتا ہوں، جب میں خیرات کرتا ہوں میرا رب خوش ہوتا ہے، جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہوں میرا رب خوش ہوتا ہے۔ اور اگر میرا رب خوش ہو جائے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام بلائیاں کٹ جائیں گے۔ نہ سفر میں کوئی بلا ہے، نہ اور کسی مہینے میں بلا ہے۔ اگر بلا ہے تو آدمی کے اپنے عمل سے بلا ہے، یہ بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی تکلیف میں آتا ہے، جو آدمی پریشانیوں میں آتا ہے، جو آدمی اپنے اندر حیرانی کو پاتا ہے، اپنے معاملات کے اندر رکاوٹوں کو پاتا ہے، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تم اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔ مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو کیسے پہنچتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے پہنچتی ہے، اپنے اعمال سے پہنچتی ہے، اپنے گناہوں سے پہنچتی ہے، اپنی غلطیوں سے پہنچتی ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں میرے اندر کچھ اعمال، میرے اندر کچھ برکتوں کا دور ہو گئی ہے، میرے گھر کے اندر جو پہلے برکت تھی اب نظر نہیں آتی،
میرے مزاج میں جو پہلے صحت تھی اب نظر نہیں آتی، میرے اندر جو پہلے طاقت تھی اب نظر نہیں آتی، یا پھر جو رفتار پہلے تھی اب نظر نہیں آتی، تو پھر آپ کو جائزہ لینا ہوگا اپنے آپ کا۔ دوسروں کو الزام لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو تم اپنے ہاتھوں سے کمائے ہو، تو آپ کو ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، ہم نے کون سا ایسا کام کیا اس سے مصیبت ہم کو آئی ہے، کون سا ایسا کام کیا کہ رب کے حکم کی غیر یعنی اس کا خلاف کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا تو حضور پاک کی سنت کے خلاف ہے تو مصیبت آئی۔ مصیبتوں کو اگر دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، سدھارنا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنا، اپنی صبح شام کو سدھاریے، اپنے کمانے کے ذریعے کو سدھاریے، اپنے کہنے کے اخلاق کو سدھاریے، بول چال کو سدھاریے، لوگوں کے دل کو نہ توڑیے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کا دل توڑیں گے اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ لوگوں کا مال کھائیں گے آپ کے مال سے برکت چلی جائے گی، لوگوں پر ظلم کریں گے آپ پر مصیبتیں نازل ہو جائیں گی۔ وہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کہاں ہم خراب کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو یہ خیال آ ہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برکت جا رہی ہے، یہ خیال آ ہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ حیرانی ہے، نحوست نظر آ رہی ہے، وہ نحوست ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے خراب انداز کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ اللہ کی ذات سے زیادہ لوگوں پر نظر آتا ہے کہ فلاں کے اوپر بھروسہ، فلاں کے اوپر بھروسہ، فلاں کے اوپر بھروسہ نہیں۔ آپ کو اللہ والوں نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ والوں نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنا بھروسہ پروردگار پہ رکھو، نہ کسی جادوگر پہ رکھو، نہ کسی اور چیز پر رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ چیز ہمارے اندر کم سے کم ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے تو آپ کو اگر اس کا حل چاہیے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کیجیے، ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈالیے، ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اللہ کے راستے پر اللہ کا حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروردگار کے قریب کیجیے، ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر در در بھٹکتے رہیں گے تو آپ کو مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ آپ کو اپنے آپ کو رب سے جوڑنا ہوگا، وہیں پر مسائل کا۔ اور آپ کو اگر اللہ کا راستہ چاہیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ والوں سے نہ ملو تمہیں اللہ کا راستہ ملے گا۔ جب ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو صرف محبت کافی نہیں ہے، ان کی زندگی کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، کیسے صبح شام اللہ والوں کی رہی، کیسے وہ ذکر کیا کرتے تھے، کیسے لوگوں سے ملا کرتے تھے، کیسے وہ مال کمایا کرتے تھے، کیسے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس راستے پر چلیں گے خود بخود اللہ کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ برادران عزیز، ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، اس لیے پریشان ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہے اس لیے پریشان ہے، حضور پاک کی سنت سے دور ہے اس لیے پریشان ہے، مخلوق کی خدمت سے دور ہے اس لیے پریشان ہے۔ اگر آپ کو مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو تو اللہ خود فرماتا ہے، حضور پاک نے بارہا فرما دیا کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت میں رہو، اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل تو اس طریقے سے مسائل کا حل، الزام تراشیوں سے مسائل کا حل نہیں ہوتا، پریشان ہونے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے مسائل کا حل ہوتا ہے، حضور پاک کی محبت سے مسائل کا حل ہوتا ہے، حضور پاک کے طریقے پہ چلنے سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ برادران عزیز، کیونکہ آج لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سفر آتا ہے اب ذہن میں کسی کے یہ خیال آئے کہ یہ سب باتیں تو ہیں یقیناً، لیکن کبھی ذہن میں خیال بھی آ جائے کہ اگر ہو تو کیا کریں، کیا کریں، کہ اگر ذہن میں ایسا وسوسہ آ جائے کہ کہیں کوئی برائی ہے کیا، کوئی نحوست ہے کیا، تو کیا کیا جائے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے ذہن میں یہ وسوسے ایسے آتے ہی ہیں، مومن کے ذہن میں
ایسے وسوسے تو آتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ وسوسے رونما ہوتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان ان وسوسوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے ہٹانے کا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ فوراً یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ان وساوس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ بات سنا دو کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے بہتری کا جو ضامن ہے وہ میرا پروردگار ہے، جو میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے میرا پروردگار ہے، میری ہر ایک کام میں برکت دینے والا ہے میرا پروردگار ہے۔ اور یہ بات اپنے آپ کو بھی سمجھائیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ کسی کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے تو اب رب ذوالجلال کی ذات پر۔ برادران عزیز اس بات کو سمجھیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم تو تم سے بڑے قریب ہیں، نحن اقرب من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں پر پٹی بنی ہو تو اسے بلا تشبیہ و تمثیل سورج نظر نہیں آتا، روشنی نظر نہیں آتی۔ تو روشنی کا نظر نہیں آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے قرب کو اگر ہم محسوس نہیں کرتے، اللہ کی ذات کے فضل کو ہم محسوس نہیں کرتے، اللہ کی موجودگی کو اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب کمزوری ہم میں ہے کہ ہم نے دنیا میں اتنے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا کہ رب کے وہ احساس سے دور ہو گئے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم کو پکارو ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، ہم کو پکارو ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، ہم سے مانگو جو مانگنا ہے ہم تم کو عطا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ رب فرما رہا ہے اذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو یاد کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پروردگار ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر اس بات کو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اور خیال بیٹھ جائے، کچھ دعا تو ہو، کچھ دعا ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ نحوستیں دور ہو جائے، یہ فکر دور ہو جائے، تو آپ نے کہا کہ کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ اے پروردگار کوئی منوست، کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ نہ چاہیں، اور کوئی بھلائی تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ نہ چاہیں، اور ہمارا آپ کے سوا کوئی اور معبود ہی نہیں ہے۔ ہم مانتے بھی آپ کو ہیں، عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، جھکتے بھی آپ کے سامنے ہیں، چلتے بھی آپ کے حکم پہ ہیں، چاہتے ہیں تو آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی حبیب پاک کو چاہتے ہیں، چلتے ہیں تو اسی راستے پر چلتے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، آپ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہیں، آپ کی قدرت کے سوا کوئی قدرت نہیں۔ یہ فکر ہمیشہ ہمارے اندر ہو۔ اللہ والوں کی خوبی یہی رہی، جب ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمیشہ اللہ والوں نے بندوں کو خدا سے جوڑا ہے، بندوں کو خدا سے جوڑا ہے، مخلوق کو ہمیشہ اپنے خالق سے جوڑا ہے۔ یہ اللہ والوں کا کام رہا، تو ہمارا کام یہاں پر آ کر کیا ہے؟ ان تمام خیالات کو دور کر کر اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنا۔ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا کامیابی سے ہم قریب ہوں گے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ برادران عزیز، یہی میرا معروضہ ہے کہ ان خیالات کو اپنے سے دور کیجیے، صدقہ کرنا ہے ضرور کیجیے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر والوں کا صدقہ کیجیے، بچوں کا صدقہ کیجیے، ہر روز کیجیے، ہر مہینہ کیجیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے افکار کو صاف کیجیے، اپنی نیتوں کو پاک کیجیے، اپنے خیالات کو اچھا کر کر یقیناً اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور اپنے آپ کو اللہ والوں کے راستے پہ چلائیے، اللہ سے قریب ہو جائیے۔ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے ذکر کا، عبادت کا، صدقہ و خیرات کا، مخلوق کی خدمت کا، تو ضرور اس میں اپنے آپ کو شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک اسلام پر موت ایمان پر دے، وقت لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمارے زندگی پر صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخلوط ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا دے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ۔